دو حوالے ہیں جو ہم آغاز میں تلاوت کریں گے۔ امثال کی کتاب ہے اور اس کا 24واں باب۔ امثال 24واں باب اس کی 5ویں آیت، اور پھر اس کے بعد ہم وائس 10واں باب اس کی 10ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ امثال نے لکھا ہے، دانا آدمی زور آور ہے، بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ لیں گے 22 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اگر کلہاڑا کند ہے اور آدمی دھار تیز نہ کرے تو بہت زور لگانا پڑتا ہے، پر حکمت ہدایت کے لیے مفید ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ یسوع مسیح کی تعریف۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ عزیزو، آج 10 سپٹمبر 2023 سپٹمبر کے مہینے کا دوسرا سنڈے ہے، اور ہم بائبل مقدس میں سے سیکھنے جا رہے ہیں دانا آدمی۔ کیا جی؟ دانا آدمی، وائس۔ اور آج کا حوالہ ہمیں دنیاوی طور پر اور روحانی طور پر دونوں اعتبار سے کس طرح سے زوراور بننا ہے سکھائے۔ سو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کلام مقدس کی باتیں ہمیں برکت دیں گی۔ آمین۔ ہلیلویا۔ ہم بڑے سنجیدگی سے خدا کا کلام سنیں گے، خدا کی باتوں کو بڑے دھیان سے سمجھیں گے۔ یہاں پر ذکر ہے دانا آدمی زور آور ہے۔ اس کا مطلب بے وقوف، زوراور نہیں، وہ بھی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم جسمانی طور پر اس زور کو دیکھیں، اس قوت کو دیکھیں، اس پاور کو ناپیں۔ اس کو ہم زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ دانا شخص جو ہے، حکمت رکھنے والا شخص جو ہے، وائس مین جو ہے، وہ زندگی کے ہر شعبہ میں زوراور ہے۔ اس کی باتیں مضبوط ہیں، اس کا دل مضبوط ہے، اس کے اندر کے خیالات مضبوط ہیں، اور وہ جب بھی بات کرے گا وہ دلیل سے، وہ بڑی تھیٹک بات کرے گا۔ اور بے وقوف آدمی کی باتیں جو ہیں وہ بڑی ٹچی سی ہوتی ہیں، بڑی بے وقوفانہ قسم کی ہوتی ہیں، جن کی کوئی لاجکس نہیں ہوتی ہے، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، جن کی کسی قسم کی کوئی پشت پناہی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے خدا اپنے لوگوں کو، آپ میں سے کتنے لوگ خدا کے ہیں؟ اب پوری باڈی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ خدا کے ہیں، اور خدا کے لوگ خدا کے لیے بڑے اہم ہیں۔ خدا چاہتا ہے میرے لوگ زوراور ہوں، بولے بے وقوف نہیں، زوراور، عقل مند، دانا۔ اور ہم نے آج اس کلام کے وسیلہ سے اپنا سٹیٹس چینج کرنا ہے۔ اگر ہمیں محسوس ہو کہ ہم تو بے وقوفی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو کمزوری کی لائف گزار رہے ہیں، تو دانا آدمی زور آور ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور ہم نے 22 میں سے ایک اور حوالہ دیکھا ہے
وہاں پر بڑا لاجیکل اور بڑا ٹیکنیکل قسم کا ہمیں سبق دیا گیا ہے. اگر کلہاڑا کند ہے اور آدمی دھار تیز نہ کرے تو بہت زور لگانا پڑتا ہے. کلہاڑا شاید اپنے گھروں میں کسی وقت میں دیکھا ہو، اس کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں سیکھنے کے لیے. کلہاڑا کیونکہ ہمارے استعمال کی چیز نہیں رہا. پہلے کسی زمانے میں کلہاڑا عام گھروں میں استعمال ہوتا تھا. جب لکڑی جلائی جاتی تھی تب یہ عام گھروں میں استعمال ہوا کرتا تھا. پر اب تو چینج ہو گیا سب کچھ نا، تو ہم دھار تیز کرنے کی مثال کو ہم گھر کے اندر موجود سبزی کاٹنے والی چھری سے بھی لے سکتے ہیں. کیوں جی؟ چھری جو ہم استعمال کرتے ہیں اگر اس کی دھار شارپ ہو تو سبزی آسانی سے کٹ جاتی ہے، اور اگر دھار تیز نہ ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آلو بھی نہیں چلے جاتے ہے نا. پھر جو سخت سبزی ہے وہ تو دور کی بات، پھر نرم سبزی بھی کاٹنے میں مشکل ہوتی ہے، نرم پھل کاٹنے میں بھی مشکل ہوتی ہے. تو کلام کی بات بڑی سیدھی سیدھی ہے کہ اگر دھار تیز نہیں کریں گے تو زور زیادہ لگے گا، اور اگر دھار تیز ہوگی تو زور کم لگے گا اور کام زیادہ ہوگا. ایکچوئل اس مثال میں کام کی افزائش کے بارے میں سکھایا جا رہا ہے کہ کام تیز ہونا چاہیے، کام زیادہ ہونا چاہیے. وہ آپ کے گھر کا ہو یا آپ کے خدمت کا ہو، آپ کے روحانی کام کو بھی پرکھا جائے گا اور آپ کے جسمانی کام کے بارے میں بھی بات چیت کی جائے گی. اگر پہلے جیسے ہم نے اس چھری کی دھار تیز کرنے کے بارے میں بات کی ہے اور کاٹنے میں مشکل آتی ہے، کٹ جاتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں کٹتا، کٹ جاتا ہے پر ہاتھ درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، زور زیادہ لگتا ہے. ٹھیک اسی طرح اگر روحانی شخص نعمتیں ہونے کے باوجود انہیں چپکاتا نہیں ہے، ان کی دھار تیز نہیں کرتا، کام ہو تو جاتا ہے پر محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے، محنت زیادہ لگتی ہے اور پھل کم ملتا ہے. اگر اور تیز ہے تو پھر محنت کم لگے گی اور پھل سارے بولیں گے میرے ساتھ رہے، پھل زیادہ لگے گا. اگر ہم اپنی روحانی نعمتوں کو چپکانا چاہتے ہیں تو پھر روحانی ہتھیار باندھنے پڑیں گے، پھر ہمیں روحانی ہتھیاروں کو شارپ کرنا پڑے گا. روحانی ہتھیاروں کی جو دھار ہے اس کو تیز کرنا پڑے گا تاکہ جب اسے عمل میں لائیں تو کام کم ہو اور فصل زیادہ کٹے، محنت کم لگے اور ہمارے پاس محنت کا اجر زیادہ آئے. آئیے خدا کے کلام میں سے ہتھیاروں کے تعلق سے سیکھتے ہیں اور پھر ان کے شارپ ہونے کے بارے میں ہم سیکھیں گے. پولس رسول کا خط نکالیے کہ افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت ہم دیکھیں گے. افسیوں 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے. سنیے گا، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. پہلے کیا کہا گیا تھا؟ دانا آدمی کیا ہوتا ہے؟ زوراور ہوتا ہے. اب یہاں پر روحانی آدمی کو کہا جا رہا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. مضبوط ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہتھیار باندھنے پڑیں گے. اور ہتھیار وہ جن کی دھار تیز ہوگی، ہتھیار وہ جو شارپ ہوگے. تلوار نے لٹکائی ہے تو جنگی ہوئی ہے،
دشمن کو اس کا کوئی نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں اگر تلوار ہے اور ہیوی شارپ جب آپ نکالیں گے دشمن پر حملہ کریں گے تو آپ کم وقت میں زیادہ دشمن کو ڈھیر کر سکیں گے. سنیے گا ذرا، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. اس کا مطلب ہے بیٹل فیلڈ میں دشمن کون ہے؟ ابلیس ہے. اور ابلیس کے منصوبوں پر غالب آنے کے لیے، ابلیس کے منصوبوں پر حملہ کرنے کے لیے، ہرانے کے لیے ہمیں ہتھیار باندھنے پڑیں گے. اور وہ ہتھیار جو روح کے ہتھیار ہیں، وہ ہتھیار جو خدا کے ہتھیار ہیں. آئیے ذرا آگے چلتے ہیں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے اب اپنے ہتھیار ذرا دیکھ لیجئے گا. 6 قسم کے ہتھیاروں کا ذکر ہے. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. بس پہلا ہتھیار کیا ہے؟ بس سچائی سے اپنی کمر کس کو اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا خور اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جھانکتے رہو کہ سب مقدموں کے واسطے بلا ناغا دعا کیا کرو. یہ ایک لسٹ ہے ہمارے پاس آئی. خدا کے ہتھیار باندھ لو اگر ابلیس کا مقابلہ کرنا اور اس مقابلے میں یہاں سے جیت اور فتح کو لے کر جانا ہے. یہاں سے اگر یہ ساری مائنڈ گیم ہے، یہاں سے اگر آپ ذہنی طور پر ہارے تو ہتھیار جتنے مرضی ہو آپ کے کسی کام کے لیے. میں تھوڑا سا پڑھ کر اور اگر آپ ہتھیار رکھتے ہیں اور مقابلہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر گیٹ ریڈی، فتح آپ کا انتظار کر رہی ہے. ابلیس کے مقابلے میں 2 چیزیں، یہ ہتھیار باندھنے کے 2 فائدے ہیں، 2 پرپز ہیں اور وہی فائدے ہیں. پہلے نمبر پہ ابلیس کا مقابلہ کرنا. کیا کرنا ہے؟ تو ابلیس کو گلوریفائی نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس کا مقابلہ ہم سادہ ہتھیاروں سے اور کند کلاڑے سے اور کند چیزوں سے نہیں کر سکتے. کند کہتے ہیں جس کی دھار تیز نہ ہو. تو ایسے ہتھیار ابلیس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار بھی باندھنے پڑیں گے اور ہتھیار بھی وہ جو شارپ ہو، جن کی دھار تیز ہو. اور دوسری بات، ابلیس کی قوتوں سے بچنے، مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہتھیار چاہیے اور بچنے کے لیے بھی. یہ 2 کام کرے گا، دونوں ہی مقاصد ہیں اور دونوں ہی فائدے ہیں. مقابلہ بھی کرنا ہے اور دفاع بھی کرنا ہے اپنا. ان دونوں کاموں کو ابلیس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے ہتھیار، اور وہ ہتھیار جو خدا کے ہتھیار ہیں، وہ باندھنے بڑے ضروری ہیں. نہ ہار ایک ضروری ہے،
نہایت ضروری ہے. اور میں تیسری دفعہ کہنے لگا ہوں نہایت ضروری ہے ایک ایماندار کے لیے. اگر دانا آدمی بننا چاہتے ہیں، اگر آپ دانا شخص بننا چاہتے ہیں، اگر آپ وائز مین اور وائز وومن بننا چاہتے ہیں، تو پھر بیوقوفی میں سے نکلنا پڑے گا. یہ جو سال کی بیوقوفی ہے نا، اس میں سے نکل کر دلیری کو میں اپنی زندگی میں لانا پڑے گا اور دانائی کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا. آئیے ذرا ان ہتھیاروں کو جو کلام ہمیں بتا رہا ہے ایک ایک کر کے ذرا چیک کرتے. میں ڈھونڈ رہا تھا کہاں پہ بات آ رہی ہے. یہ دیکھیں کیا کرتے ہیں. پہلا ہتھیار جس کو زنگ لگا ہوا ہے، خدا کہہ رہا ہے اس کو ٹھیک کر لیں. پہلا ہتھیار کیا جی؟ شاباش. میں 14ویں آیت آپ کے سامنے لیتا ہوں. بس سچائی سے اپنی کمر کس کر. لو جی پہلا ہتھیار کیا ہے؟ سچائی سے اپنی کمر کس کر. فرسٹ آف آل ہمیں اپنی زندگی میں سے 2 نمبر ہتھیار نکالنا ہے. اور 2 نمبر ہتھیار کیا ہے؟ جھوٹ. یہ جو بولتے پھرتے ہیں نا جگہ جگہ ہر ایک چیز میں، ہر ایک کام میں جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اسے نکالیے اور سچائی کے ساتھ کمر کس لیجئے. یہ جو سپاہی ہوتے تھے نا، جو جنگ کے لیے جاتے تھے، یہ اپنی کمر پر پٹکا باندھتے تھے جس کے ساتھ وہ تلوار لٹکاتے تھے، جس کے ساتھ وہ اور بھی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہتھیار باندھتے تھے. آپ روحانی طور پر ہتھیار باندھ رہے ہیں تو پہلا ہتھیار آپ کے کمر پر. اچھا کمر کے اور بھی بڑے سارے فائدے ہیں. پرانے زمانے میں کیونکہ پوشاک جو تھی وہ لمبی ہوتی تھی، تو جب یہاں پر کمر بند باندھتے تھے تو یہ ٹائٹ ہو جاتا تھا، تو چلنے میں آسانی ہو جاتی تھی. اور جب سپاہی باندھتا تھا تو اس کی کمر فٹ ہوتی تھی، اور جب وہ لڑائی کے لیے جاتا تھا تو اس کی پوشاک اسے تنگ نہیں کرتی تھی. آپ بھی جب روحانی طور پر چلے ہیں تو جو آپ کی کمر پر جھوٹ کا پٹکا ہے اسے اتار دیجئے، کیونکہ یہ آپ کی چال خراب کرے گا، یہ آپ کی لڑائی میں آپ کو اپنی رکاوٹ ڈالے گا، یہ آپ کو چلنے نہیں دے گا، یہ آپ کو کمزور کرے گا، یہ رکاوٹ پیدا کرے گا. اور اگر آپ نے روحانی زندگی گزارنی ہے تو سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر سے جھوٹ کو نکال کر سچائی کے ساتھ اپنی کمر بند کر لیجیے تاکہ چلنے میں آسانی ہو جائے. اگر جھوٹ کے ساتھ چلیں گے تو پھر روحانی جنگ میں جا ہی نہیں سکیں گے. آپ میدان کے باہر یاد کیا سمجھیں. ایک روحانی شخص کی زندگی میں سب سے پہلا ہتھیار سچائی ہے، اور یہ کمر بند کا کام کرتی ہے. تو پہلی دھار کیا تیز کرنی ہے؟ پہلا ہتھیار کیا شارپ کرنا ہے؟ سچائی کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیجئے، اور یہ آپ کے ساتھ چمٹی رہے، سوئے ہوئے بھی، جاگے ہوئے بھی، کام پر جاتے ہوئے بھی، گھر میں بھی، چرچ میں بھی. یہ سچائی آپ کا دامن نہ چھوڑے. پہلا ہتھیار ابلیس کے خلاف سچائی ہے. وہ آپ کو کئی دفعہ جھوٹ سے پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، میں جھوٹ پہ قابو کر لیتا ہوں. وہ جھوٹ بولنے والوں کو قابو کر لیتا ہے، بلکہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے، جھوٹ کا کریٹر ہے، وہ جھوٹ کو پیدا کرنے والا ہے. تو خدا چاہتا ہے پہلا ہتھیار جھوٹ نکل جائے آپ کی زندگی میں سے، اور سچائی کی کمر کس لیجئے. آپ کی روحانی زندگی اور آپ کا روحانی سفر آسانی سے کٹ جائے گا. بولے ہلیلویا. اور یہاں 17 کی 18 میں لکھا ہے، انہیں سچائی کے وسیلہ مقدس کر
तेरा कलाम सच्चाई है। हालेलुया। तेरा कलाम क्या है? सच्चाई है। इसका मतलब है हमें हर सूरत में जोर मारकर कलाम को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है, ताकि कलाम जो सच्चाई है वो हमारी जिंदगी में आ जाए और हम उसे कमर पर बांध लें। एक और जगह पर यूहन्ना 8:32 में लिखा हुआ है, और सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। यानी कि कलाम से वाकिफ हो तो कलाम तुम्हें आजाद करेगा, सच्चाई तुम्हें आजाद। झूठ आपको बांधेगा, झूठ आपको गिराएगा, झूठ आपकी जिंदगी के अंदर कमजोरियां पैदा करेगा, झूठ आपके अंदर परेशानियां पैदा करेगा। इसीलिए एक मुहावरा है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। इसका मतलब एक बोलकर फिर हम एक बड़ी तादाद में झूठ बोलने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन एक सच आपको मीठी नींद सुलाता है। सच की निशानी देनी पड़ती है, झूठ बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये हो गया ये हो गया। और कई दफा झूठ बोला होता है, अपना ही झूठ बार बार गलत दसी जाते हैं दूसरों को, क्योंकि तीसरों को कहानी भूल जाते हैं। सच्चाई को अपनी जिंदगी में आने दें। सच्चाई खुदा का कलाम है और कलाम आपको आजाद करेगा, गुलाम नहीं बनाएगा। हालेलुया। दूसरा हथियार जिसके बारे में कलाम मुकद्दस आज हमें सिखाता है वो है, इसी वर्ष के आगे चलेंगे 14वीं आयत में, और रास्तबाजी का बख्तर लगा लो। ये बख्तर क्या होता है? ये आपको फ्रंट और बैक, ये दोनों आपके फ्रंट और बैक को महफूज रखता है। यहां पर आपने कभी देखा होगा कि जो पुराने सिपाही थे वो लोहे की शील्ड लगाते थे, और आज भी आपको पता है बुलेट प्रूफ वो जैकेट्स पहनते हैं। ये उसका काम क्या होता है? आपके आगे और पीछे शानों को और सीने को महफूज रखना, ताकि जब इब्लीस तीर चलाए, जब बेएतमादी का तीर चलाए, जब आपके ऊपर बदकारी का तीर चलाए, जब वो ज़िनाकारी का तीर चलाए, तो आप उस रास्तबाजी के बख्तर से छुपे हुए हो और आपका फ्रंट और आपका बैक दोनों खुदा के कलाम और खुदा के रूह के कंट्रोल में हो, और इब्लीस चाहे जितना जोर लगा ले आप उसके कंट्रोल में हो, और आपको इस हथियार को भी शांत करना पड़ेगा। रास्तबाजी का बख्तर लगाना है, सच्चाई से कमर कसनी है और रास्तबाजी का बख्तर लगाना है। रास्तबाजी यानी कि खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी को गुजारना रास्तबाजी कहलाता है, और यीशु मसीह को कबूल करने के वसीला से मैं और आप रास्तबाज बन चुके हैं। हालेलुया। सो खुदावंद दाना आदमी देखना चाहता है, आपके ऊपर रास्तबाजी का बख्तर लगा हुआ देखना चाहता है। सच्चाई से कमर कसी हो और रास्तबाजी से आपका फ्रंट और बैक महफूज हो। हालेलुया। तीसरी बात, तीसरा हथियार, आइए जरा बस 15वीं आयत देखेंगे, और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहन लो। हाँ जी, ये भी आपका मुंह खुशखबरी सुनाने वाला बन जाए, आपका मुंह खुदा को मुबारक कहने वाला बन जाए, आपके मुंह में कलाम की बात हो, और ये उसी वक्त होगी जब आपकी जिंदगियों के अंदर खुदा का कलाम मौजूद होगा, और आप जहां मर्जी चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप अफगानिस्तान में चले जाएं, आप दुनिया के किसी हिस्से में या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आप अगर मसीह के हैं, अगर आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, आप जहां जाएंगे खुदा के कलाम की खुशखबरी आपके साथ जाएगी, और आप जहां जाएंगे अपने लोगों के लिए तसल्ली का बाइस बनेंगे। हालेलुया। आप तसल्ली का बाइस बनेंगे।
آپ برکت کا باعث بنیں گے، آپ صلح کی جوتی پہن لیں گے، خوشخبری، صلح کی خوشخبری۔ اور صلح کون کرانے آیا تھا؟ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، وہ صلح کا کیا ہے؟ شہنشاہ، پرنس آف پیس، وہ صلح کا شہزادہ ہے، اور صلح کا شہزادہ ہماری زندگیوں میں چاہتا ہے کہ ہم صلح سے بھرے ہوئے ہوں، توڑنے والے نہیں بلکہ جوڑنے والے ہوں۔ صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن لو۔ تیسرا ہتھیار، آپ کا منہ صلح کرانے والا ہو، آپ کا منہ چھوڑنے والا ہو، اور یہ کلام کے علاوہ آپ کا منہ نہیں ہو سکتا۔ آئیے ایک حوالہ یسایہ کی کتاب میں سے دیکھتے ہیں۔ یسایہ 52 اس کی 7ویں آیت دیکھیں۔ اگر کوئی نکال لیں، یسایہ 52 اور اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے، جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے۔ ہیلیلویا! کیسے ہی خوشنما ہے اس کے پاؤں جو پہاڑوں پر خوشخبری لے کر۔ اور سنیے گا، جو سپاہی بوٹ پہنتے ہیں، اور آج بھی جو فوجی بوٹ پہنتے ہیں، ان جیسے بوٹ، پروٹیکٹیو بوٹ کوئی نہیں ہوتے۔ ایک تو وہ لانگ شوز ہوتے ہیں، اوپر سے انہیں باندھا اتنا اچھا کر کے ہوتا ہے، اس کا سول بڑا زبردست ہوتا ہے، کیونکہ جب سپاہی جاتا ہے اس کے راستے میں کانٹے بھی آنے ہیں، وہ کانٹوں کو روکتا ہوا چلا جاتا ہے، اس کے راستے میں سانپ بھی آنے ہیں، وہ سانپوں کا سر کچلتا ہوا چلا جاتا ہے، اور وہ آگے جاتا ہے، بچھو آ جاتے ہیں، جنگلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ ان ساری چیزوں کو روکتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ اور میرے بھائی میری بہن، اگر تو روحانی راست بازی کے بختر کو اپنی زندگی میں لے چکا ہے، اور اگر تو خدا کے کلام کی صلح کے جوتے پہن چکا ہے، تو جس طرح وہ فوجی سانپوں اور بچھوؤں کو کچلتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو بھی اگر صلح کے جوتے پہن لے گا تو ابلیس کے سارے ہتھیاروں، ابلیس کے سارے جادوؤں، ابلیس کے سارے حملوں کا جواب دے گا۔ اور جس طرح فوجی لتاڑتا ہوا چلا جاتا ہے، روحانی فوجی بھی لتاڑتا ہوا چلا جائے گا۔ ہاللیلویا! کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکے گی تیرے سامنے، کوئی چیز، نہ تو سانپ سے ڈرے گا، نہ تو بچھوؤں سے ڈرے گا، نہ تو کانٹوں سے ڈرے گا، کیونکہ ابلیس روحانی طور پر بچھو، سانپ اور کانٹے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا اور ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، یعنی کہ ہمیں دکھ دیتا ہے، ہمیں بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، ہمیں تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے صلح کے جوتے پہن لیے ہیں، خوشخبری آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے کہ آپ نے اپنا ایک اور ہتھیار شارپ کر لیا ہے۔ کس کے خلاف؟ ابلیس کے خلاف۔ بولے ہاللیلویا! آپ نے تیز کر لیا، آپ کے جوتے بڑے پروٹیکٹیو ہو گئے ہیں، اب آپ جہاں مرضی انجیل کی منادی بڑے تڑلے کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ میرے منہ میں خوشخبری کی صلح موجود ہے، کلام موجود ہے، اس لیے مجھے چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں اور چھوٹی چھوٹی مشکلات سے کوئی ڈر نہیں۔ ہاللیلویا! روز اس کی معمولیات، برکت آ رہی ہے، خوشی مل رہی ہے۔ اگر آپ روحانی طور پر اپنی ان چیزوں کو شارپ کر لیتے ہیں، پھر دیکھیے کیسی برکت آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ 16ویں آیت میں چلتے ہیں۔ شاباش! ہم سیکھ رہے ہیں ہتھیاروں کے بارے میں، اور ہتھیار جو خداوند کے کلام میں سے ہے۔ آگے ہے 16ویں آیت میں، ایمان کی صفت۔ کیا لگانا ہے؟ سچائی سے کمر کس لی ہے، راست بازی کا بختر لگا لیا ہے،
सुलह की तैयारी की खुशखबरी के जूते पहन लिए हैं और ईमान की सिपर, हाँ जी, प्रोटेक्टिव शील्ड जो पीतल की और लोहे की बनी होती है। और जब सिपाही मैदान में उतरता है तो सारे हथियारों के साथ साथ एक हाथ में तलवार और दूसरी हाथ में सिपर होती है, और वो सिपर प्रोटेक्शन के लिए होती है, वो सिपर बचाने के लिए होती है। और एक ईमानदार दाना शख्स के लिए ईमान जो है वो सिपर का काम करता है। इब्लीस तीर चलाता है, इब्लीस वार करता है, इब्लीस आप पर हमला करता है, लेकिन वो जो ईमान आपके हाथ में है, वो जो ईमान की कुव्वत आपके हाथ में है, वो उसके सारे तीरों के सामने आपको बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। आपका ईमान आपको बरकत दिलाता है, और वो चीजें जो नहीं है वो आपके लिए होना शुरू हो जाती है। और ये ईमान की नेमत आएगी कहां से? रोमियो 10वां बाब उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। हम गॉसिप सुनना पसंद करते हैं, हम गप्पे मारना पसंद करते हैं, हम कलाम सुनना पसंद नहीं करते हैं, हम कलाम को अहमियत नहीं देते हैं। याद रखिए, ये जो हथियार है ये ईमान की सिपर है, ये प्रोटेक्शन है। अगर आपके अंदर ईमान है तो आप बड़े से बड़ा चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप बड़े से बड़े चैलेंज में सरफराज, लेकिन इस ईमान को शार्प करने के लिए रोज कलाम सुनना बड़ा जरूरी है, खुदा की हुजूरी में आना बड़ा जरूरी है। और हम लापरवाह, और ये टीम खास तौर पर लापरवाही से बनी हुई है। भाई जी गिरजे नहीं आते, बाजी ताड़ी जाते हैं बच्चों को लेके, और ये बड़ा खतरनाक है। याद रखिए, ये टीम फिर भी कलाम के वसीला से तेज हो गई हुई है, शार्प हो गई हुई है, लेकिन इस टीम के इतदाद से आप अंदाजा लगा लें, क्योंकि हम लापरवाही और अपने खिलाड़ों को जंग लगाकर बैठे हुए हैं। ईमान है ही कोई नहीं। कसम चुगनी पे इंज चुक लेते हैं, झूठ बोलना है इंज बोल देते हैं, किसी गलत काम में शरीक होना हो ऐसे हो जाता है, वो मसला ही नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम ईमान पैदा करता है, और ईमान पैदा करने के लिए कलाम सुनना पड़ेगा, और सुनना मसीह के कलाम से, सुनना मसीह के कलाम से। ये बहाने छोड़ दीजिए, लेकर आया करें, अपने पूरे खानदान समेत खुदा के कदमों में आया करें, ताकि आसमान का खुदा आपको और आपके घरानों को बरकत दे। और पांचवी चीज, नजात का खोल, नजात का खोल। हेलमेट, सिपाही हेलमेट पहनता है ताकि कहीं को तीर सर पर आकर न लग जाए, और इस तीर को अपने दिमाग तक और अपने ज़हन तक पहुंचने से पहले हेलमेट उसका मुकाबला करता है। नजात का होना बड़ा जरूरी है, आपका नजात याफ्ता होना बड़ा जरूरी है। और नजात का मतलब है यीशु मसीह के वसीला से रहाई, आपका रहा होना बड़ा जरूरी है, आपका आजाद होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैं नजात देने के लिए आया हूं। यीशु जब आ जाता है तो नजात अपने आप ही आ जाती है, नजात आ जाती है। सो नजात आपके दिमाग की और आपके ज़हन की हिफाजत करती है। आइए तो देखें दूसरा कृत्यों दूसरे खत में चले, उसका 10वां बाब, 10वां बाब और 3वीं आयत से 5वीं आयत तक हम देखेंगे।
शाबाश। दूसरा ग्रंथियों 10वां बाब और उसकी तीसरी आयत लिखा है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं हैं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल है। हाँ, हमारे हथियार जो है वो किलों को ढा देने के काबिल है। चुनाचा, सुनिएगा, चुनाचा हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए हैं ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्माबरदार बना देते हैं। ये है आपके, जिस तरह फौजी के सर की हिफाजत हेलमेट करता है, ठीक उसी तरह नजात आपके ज़हन में आने वाले तमाम बुरे ख्यालात को रोकती है, बुरे ख्यालात में से आपको निकालती है, आपको आजाद करती है और आपके अंदर एक नई ताजगी, आपके अंदर एक नई कुव्वत, आपके अंदर एक नई बरकत को पैदा कर देती है। सो मेरे अजीजों, नजात आपके यहाँ पर रहती है और जब इब्लीस आपको कमजोर करने की कोशिश करता है तो वो नजात आपको यकीन दिलाती है, नहीं, खुदा ने तुझे आजाद किया, यीशु ने तेरी खातिर सलीब ली है, यीशु ने तेरी खातिर अपना खून बहाया है और यीशु ने तेरी खातिर अपना आप कुर्बान किया है। सो अजीजों, ये खोद का होना भी बड़ा जरूरी है, आपके ज़हन के ख्यालात का होना। और अगर बुरे ख्याल आ जाए, सुनिएगा, आपको कोई आकर कह जाए कि तेरे घर में कुछ है, तुझे किसी ने कुछ कर दिया है, तेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल किसी से बदला लेने के लिए, किसी से नफरत करने के लिए, किसी के से दुश्मनी करने के लिए यहाँ पर ख्याल आए, तो ये नजात याद रख, तुझे इसलिए दी गई है कि तू इन कामों में से निकले। तो अपने सारे ख्यालात और तसव्वुरात को खुदा की सलीब के नीचे ले आया करें, आपका सारा बोझ उतर जाएगा और आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाएंगे। अगर आप खुदावंद में दाना आदमी बनना चाहते हैं, अगर आप वाइस मैन बनना चाहते हैं, तो फिर बुरे ख्यालात को यीशु मसीह के कदमों में छोड़ दिया करें। हमें बुरी ख्वाब आती है, हम सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं, मुझे ख्वाब आ गई, मुझे ख्वाब आ गई, मैं मर गई। जिन्होंने दसने होंगे उन्होंने आप ते चार आईया होंगे, वो आपसे बढ़कर डरपोक होते हैं, वो आपसे बढ़कर तोहफे होते हैं, जिनके पास आप जाकर कहते हैं हाय मैं, हाय, तो वो कहते हाय मैं तो हाथी कंबल ना पकड़े। और जीजो, जब ये गलत सोच, गलत विजन, गलत ख्याल आपके ज़हन में आए और बड़ी क्लियर करके कहने लगा, बुरा ख्वाब आपको आए, तो ढिंढोरा पीटने की बजाय यीशु की सलीब के सामने कहा करें, खुदावंद जी मैं ये सारी ख्वाब, ये सारा ख्याल, ये सारी बात मैं तेरे कदमों में रख देता हूँ, तू इसे बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दे और मुझे आजाद कर दे। हालेलुया। और फिर मेहरबानी करके ये दुआ में एक लफ्ज हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैं इस ख्वाब को कैंसिल करता हूं, मैं इस बीमारी को कैंसिल का मतलब पता क्या? कैंसिल का मतलब क्या? ये वक्ती तौर पर खत्म, कि फिर रीशेड्यूल करा देना, फिर इन्हें दोबारा करा देना, हुण चली जाए तो दोबारा फिर आ जाए। खुदावंद से मुकम्मल आजादी मांगा करें, अगर खुदावंद आइंदा को ये ख्वाब, आइंदा को ये बात, आइंदा को ये ख्याल मेरी जिंदगी में, मेरे घराने की जिंदगी में कभी दोबारा ना आए, मैं यीशु के नाम से इसे बंद और रुकावट डालता हूँ और इसको अपनी जिंदगी से दूर करता हूँ। याद रखिए, कमांड पूरी करें, कैंसर वाली कमांड आपकी जिंदगी में रीशेड्यूल हो जाती है, दोबारा आ जाती है, दोबारा आ जाती है। कैंसर किया होता ना कि फलां बोर्ड मीटिंग जो है कैंसिल हो गई है, अब ये हम अगले हफ्ते करेंगे, होता है बड़ी होता है।
آج مہمانوں نے آنا تھا لیکن وہ نہیں آ رہے، اب وہ دوبارہ آئے، ہے نا، کینسل ہو گیا۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ خداوند یسوع کے نام سے اس بیماری کو کینسل کرتے ہیں، ایسا ہفتے کینسل تھے، اگلے ہفتے یہ نہیں کہا ہمیں نہیں واپس چاہیے۔ ہم نے اپنے ہتھیار شارپ کرنے ہیں، ہم نے دانا آدمی بننا ہے، ہم نے وائس مین بننا ہے، ہم نے خدا کے سمجھدار اور دیانتدار لوگ بننا ہے۔ اس لیے اپنے خیالات اور تصورات کو خدا کے قدموں میں پرماننٹ دیتے رہیں اور روزانہ رات کو خدا کے حضور معافی مانگ کر سویا کریں۔ تاکہ خداوند جو برا خیال، جو بری بات، جو بری تصویر میرے اندر آئی نکل جائے، ختم ہو جائے۔ یاد رکھیں ختم ہو جائے گی، آپ کہیں گے تو ہو جائے گی، نہیں ہوتی کیونکہ آپ کہتے نہیں، آپ کہتے کینسل وہ کہتی ہے کہ اونلی معافی پھر سے اگلی باری ڈبل ہو گیا وہاں۔ ہمیں میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں بات کر رہا، میں ریئل بات کر رہا ہوں۔ سو اپنے ذہن کی حفاظت کیجئے۔ اور آخری بات، آخری چیز، روح کی تلوار۔ آخری بات کیا جی؟ روح کی تلوار، خدا کا کلام، روح کا ہتھیار۔ اور یہ مین سپاہی کے پاس سب سے مین چیز کیا ہوتی ہے؟ جس پر وہ تڑنا ہوتا ہے، جس پر اسے بھروسہ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے تلوار۔ اور اگر تلوار ننگل ہی ہوئے تو مارے گا وہ دشمنوں سے بچے گی انہوں آپ۔ اس لیے شان خدا کا کلام، خدا کے کلام کی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہو، ایک ہاتھ میں سپر ہو، آپ کے سر پر نجات کا کوٹ ہو، سچائی سے کمر بندی ہوئی ہو، آپ کا بختر لگا ہو راست بازی کا، اور آپ خداوند کے لیے کام کرنے والے اور خداوند کے لیے روح جیتنے والے بن جائیں۔ ضروری نہیں آپ انجیل پکڑ کے میری طرح کلام سنائیں، ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت کلام اپنے پاس رکھیں، آپ کے دل میں جو کلام ہے وہ ہر ایک کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ اپنی گواہی دے دیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے میری زندگی میں یہ بڑا کام کیا ہے، یہ بھی کلام ہے، اور آپ کے گواہی کے وسیلہ سے بہت سی جانیں بچ سکتی ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں دانائی میں آنا ہے، بے وقوفی میں سے نکلنا ہے، اور یاد رکھیں جو دانا آدمی ہے اس کی نگاہ آسمان کی طرف ہوتی ہے، اور آسمان خدا کا ٹھکانہ ہے، آسمان یسوع مسیح کے رہنے کی جگہ ہے، اور یسوع مسیح نے فرمایا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ساتھ رہیے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے میرے باپ کے گھر میں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے تو پھر دانا بن جائیے۔ زمینی مکانوں رجسٹریوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے نال نہیں جانا۔ آئیے آسمان کے ان مکانوں کی فکر کریں جو زمین پر دانائی، حکمت اور کلام کے مطابق ملیں گے، اور جو زمین پر کلام کی تلوار اپنی زندگی میں رکھے گا وہ آسمان کی طرف نگاہیں رکھے گا، یسوع مسیح کی طرف دیکھتا رہے گا، اوپر کی طرف دیکھتا رہے گا۔ اور یاد رکھے مانگنے والے ہاتھ اوپر اٹھتے ہیں اور دینے والا ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے ہاتھ، سنیے گا یہ آخری بات کرنے لگا، اگر آپ کے ہاتھ آسمان کی خدا کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اوپر کی طرف اٹھ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو انسانوں کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ آئیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اسی کی طرف نگاہیں کریں اور دانائی اور حکمت کو اپنی زندگی میں لیں، تاکہ ہمارے سارے ہتھیار شارپ ہو جائیں، تیز ہو جائیں، اور ہم ابلیس کے خلاف اسے استعمال کرتے ہوئے دانائی اور حکمت میں چلتے چلے جائیں۔ آئیے خدا کے قدموں میں